بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج 22 مارچ ہے اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک بڑے اہم ٹاپک کے حوالے سے اور ایک بڑے اہم موضوع کے ذکر کے حوالے سے ہم کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 22 مارچ ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی آگہی دی جا رہی ہوتی ہے، اویئرنیس دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کے دن کو عالمی یوم آب کے طور پہ منایا جا رہا ہے، ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے۔ ورلڈ واٹر ڈے منانے کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ پانی کے استعمال کو دیر تک بلکہ ہمیشہ تک انسان کے لیے وہ دستیاب رکھا جائے، کیونکہ اس وقت جو دیرینہ تحقیق آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا گیا ہے جن میں قلت آب ہے، یعنی کہ جہاں پہ پانی کی قلت ہے اور آنے والے وقت میں پانی کا قحط پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا جا رہا ہے۔ آپ صرف بنیادی طور پہ اگر دیکھ لیں تو جن کا یورپ جانے کا اتفاق ہوتا ہے یا اور بھی کچھ دوسرے ممالک میں اگر گئے ہیں کہیں تو وہاں پہ ان کو ٹیپ واٹرز میں بھی منرل واٹر پینے کو ملتا ہے۔ ہمارے ہاں منرل واٹر تو کیا صرف پینے کو پانی ہی میسر نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور ان ساری چیزوں سے الگ اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر پانی جو ہے اسے سٹور کرنا ہو تو ہمارے پاس مشکل سے 1 مہینے کے لیے بھی ہم پانی اپنے ملک میں سٹور نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کچھ اس طرح ہے۔ خیر اس وقت ڈیمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور وہ اللہ کرے کہ اپنے جو مقررہ وقت پہ قائم ہو جائیں اور پاکستان آنے والے جو کچھ سالوں میں جو بہت زیادہ مشکلات کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے اور اس سے انسان محفوظ رہے، پاکستان محفوظ رہے۔ ایک چیز اور پانی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسے دینے ضروری ہوتے ہیں یا آپ کو فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کوئی۔ یہ پانی جو ہے آپ صرف پانی ضائع نہ کر کے بھی کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں اگر آپ نے پانی کھولا ہوا اور پانی ضائع ہو رہا ہے۔ وہ پانی جو ویسٹ ہو جائے گا نا، وہ کسی کا حق تھا، کسی تک پہنچنا تھا، ابھی اس وقت اس دور میں نہیں تو آپ کے بچوں کا حق تھا، آپ کی آنے والی نسلوں کا حق تھا جو آپ نے ویسٹ کر دیا۔ تو پانی کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ آج اس دن کے حوالے سے آئیے ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم پانی کو ویسٹ نہیں کریں گے۔ ہم کوشش کرنا چاہیں تو کم سے کم 1 لیٹر پانی، آپ جتنا مرضی احتیاط کرتے 1 لیٹر تو بچا ہی سکتے ہیں نا۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دن کا کوئی 20 سے 40 لیٹر پانی جو ہے نا ایک شہری وہ سیو کر سکتا ہے۔ وہ آپ کا نہیں، وہ آنے والی نسلوں کے لیے مفید ہے۔ خیر آج آتے ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ کیونکہ 23 مارچ کل ہمارا شو نہیں ہوگا، ہفتے کا دن ہے اور 23 مارچ سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، تو آج ہم قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تھی 1940 میں، اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں آج پاکستان عالی شان کے نام سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اپنے مہمانوں سے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس خوبصورت موضوع پہ۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو بات کریں گے ایک انتہائی خوبصورت موضوع پہ، عظیم الشان پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ آج 22 مارچ ہے، آج جمعہ کا دن ہے اور کل ہمارا شو نہیں ہوتا ہے، مگر کل کا 23 مارچ ہے اس کا ہم اس پہلے ہی 1 دن پہلے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ضروری ہے ہمارے جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل جو ہے، انہیں اس چیز کا اندازہ ہونا کہ ہمارے بڑوں نے کس قدر قربانیاں دی ہوئی ہیں پاکستان کے وجود کے لیے۔ جب بھی کسی
سینئر اپنے کولیگ سے مطلب ایکٹر سے یا مطلب کسی بزرگ سے جب میری کبھی بات ہوتی ہے تو میں ان سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور کیا ساری صورتحال آپ نے دیکھی. تو یقین مانیں ہم لوگ آج جو بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم بہت برے حالات میں ہیں, پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں, ہم پریشان ہیں, ہمیں یہ ملک نے دیا کیا ہے, یہ وہ, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور ہم بہت ساری باتیں ہم خود بھی کرتے ہیں. مگر آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں پاکستان کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان سب نے اس کی بہت بڑی پرائس پے کی ہے. تقریباً ہر دوسرے گھر میں سے کسی نہ کسی ایک کا قتل ہوا ہے, کسی کو چھوڑ کے آنا پڑا ہے, کوئی اپنے پیاروں سے بچھڑے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ حساب لگائیں کہ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد انہیں پاکستان ملا ہے, یعنی کہ آزادی ملی. اور اس کی جو کہا جائے کہ جو پہلی اینٹ جو تھی وہ 23 مارچ 1940 کو رکھی گئی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے منٹو پارک لاہور میں خطاب کیا, اور اس میں پورے ہندوستان سے جتنے مسلمانان ہند تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے ایک خود مختار مملکت کی ایک ڈیمانڈ کی, اور وہ واقعی انہوں نے اس چیز پہ متفق ہوئے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں, اور ہم دینی لحاظ سے, ہم ثقافتی, اقتصادی, ہم سیاسی اور معاشی لحاظ سے بالکل مختلف قومیں ہیں, ہم سب اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ مسلمانوں نے اس خطے پہ بر صغیر پاک و ہند پہ یہاں پہ تقریباً 800 سال کے قریب حکومت کی, اور جب 1857 کی جنگ کے بعد انگریز یہاں پہ آیا تو مسلمان کیونکہ یہاں پہ حاکم رہے, مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کے ان سے بدلہ لینے کی کوشش کی. تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا تھا اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کرنا تھا, کیونکہ اس وقت کسی یونیورسٹیوں پہ اور اس طرح کے کسی اعلیٰ پروجیکٹس پہ کام نہیں ہوا تھا. سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آ کے مسلمانوں میں تعلیم حاصل کرنے کی انہوں نے یہ سوچا, انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں تاکہ مسلمانوں کے پاس ایک پڑھی لکھی لیڈرشپ ہو. یہی بات آگے پھر علامہ اقبال نے اس کو سر سید احمد خان کے بعد اس مشن کے اوپر کام کیا, اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح جب آئے تو پھر تو ان کو سارے مسلمانوں نے قائد اعظم مان کے, اور ان کے پیچھے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ یقین کا اور لیڈرشپ کا یہ عالم دیکھیے کہ قائد اعظم وہ اگر کسی پاکستان میں, ہمارے آج کے پاکستان میں اگر کسی جگہ پہ وہ خطاب کر رہے ہیں, وہ انگریزی میں خطاب کر رہے ہیں, سننے والا جو ہے اسے انگریزی کیا اردو بھی نہیں آتی, تو وہ بھی جو ہے وہ 3 گھنٹے پہلے آ کے انتظار کرتا تھا, پورا خطاب آ کے سنتا تھا, اسے کچھ سمجھ نہیں آئی مگر یقین کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. یہ ایک جذبہ تھا. اور جس طرح ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے, آج ہمیں بہت سارے سوالات جو ہمارے اپنے ذہنوں میں امٹتے ہیں ان کے جواب چاہیے, ہے نا. یہ سوال ہونے ہی نہیں چاہیے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو میرے آج معزز مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا. میرے پہلے مہمان ہیں جو کہ کارپوریٹ سیکٹر پہ اور نوجوانوں میں کاؤنسلنگ کا, ٹریننگ کا اور جو ہے کام کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عطا عباس صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. گریٹ. میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں یہ سلمیٰ عاصم ظفر ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں جناب, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. اور سلمیٰ عاصم ظفر نہیں, سلمیٰ ظفر عاصم ہوں. پہلے ابو کا نام آتا ہے پھر میاں کا آتا ہے. میں تو ہمیشہ جس دن سلمیٰ عاصم کہتے ہیں سلمیٰ ظفر ہیں, سلمیٰ ظفر کہتے ہیں سلمیٰ عاصم. نہیں میں آج سب کو یہ سب مکس کر دیں. اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ کیا تو میں سلمیٰ ظفر عاصم ہوں. ظفر میرے والد کا نام ہے اور عاصم میرے ہسبینڈ کا نام ہے, اور یہ بچے سارے کنفیوز رہتے ہیں. آپ کے کویشچن سے پہلے ایک بات چھوٹی سی میرے دل میں آئی ہے. بہت اچھا آپ نے بولا اور بہت اچھی بات کی. واقعی البیرونی جب آیا تھا آج سے 1000 سال پہلے, اور اس نے یہ بات کہی کہ
اس خطے پہ اس زمین کے ٹکڑے پہ دو نہایت ہی مختلف قومیں جن کا مزاج، جن کی ثقافت، جن کا انداز، جن کی سوچ، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، وہ رہتی ہے۔ ابھی فہیم جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے دل میں ایک بات آئی، اور واقعی یہ بات مجھے سمجھ کبھی میں نے سوچی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کویشچن آپ نے کہا نہیں آنا چاہیے، کویشچن آئیں، سوال آئیں، لیکن ان کو ڈھونڈیں، یہ نہیں آنا چاہیے اپنی مرضی سے جواب دے دیے۔ مسلمان ہی کیوں تھے؟ مسلمانوں نے ہی یہ خواب کیوں دیکھا، اور مسلمانوں نے ہی یہ سوال کیوں اٹھایا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے؟ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دو قومیں رہتی تھی، تیسری برٹشرز آ کر بیٹھ گئے تھے اور غلام بنا لیا تھا، دونوں قوموں کو غلام بنایا تھا۔ تو یہ کیوں ہماری طرف سے یہ آواز کیوں اٹھی کہ ہمیں الگ ملک چاہیے؟ دیکھیں مسلمان اتنے 100 سال حکومت کرنے کے باوجود اقلیت میں ہی تھے، انہوں نے صرف اپنے کام سے کام رکھا، کوئی مطلب ہندوؤں پہ دوسرے مذاہب پہ کسی قسم کا اس طرح کا ظلم یا جو وہ معاملات نہیں رکھے جو بعد میں ہمیں دیکھنے کو پڑ رہے ہیں۔ جو ہم نے دیکھے، کیونکہ رواداری کا جو اصول ہے وہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ جب مسلمان یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے آ کے حکومت ضرور کی، لیکن نہ کسی کی مذہب کے اوپر، نہ کسی کے کلچر کے اوپر، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، ڈومینیٹ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب برٹشر آئے تو ہندوؤں کو بھی یہ تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے، حالانکہ انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کو دبانے کی کوشش کی۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اگر آپ پڑھیں کہ پچھلی کتابیں، تو مسلمان ہی وہ قوم تھی جو دوبارہ سر اٹھا سکتی تھی، مسلمان ہی وہ قوم تھی جو انقلاب لے کر آ سکتی، اور مسلمان ہی واقعتاً وہ قوم تھی کہ آج دو ملک کھڑے ہیں، دو بڑے ملک کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اٹھ کر اپنا ملک مانگا تو دوسرا الگ ہوا نا۔ تو یہ 23 مارچ واقعتاً جس پہ آپ نے آج انٹرو دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت۔ تھینک یو۔ اچھا عطا صاحب، آج کا جو نوجوان ہے ان میں سے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ سوال سنے، آپ سنے کہ پاکستان کے وجود پہ شک کرتے ہیں لوگ کہ کیا ضرورت تھی، مطلب یہ سوال میں نے خود سنے۔ تو آپ بتائیے کہ آخر ان نوجوانوں کے پیچھے وہ ان کی تربیت کا فرق ہے یا ان کے وہ جو علم حاصل مطلب علم وہ اس طرح حاصل نہیں کر پائے، حقیقت نہیں جان پائے، آخر کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بیسیکلی میں پہلے تو اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا جو آپ لوگوں کی ڈسکشن چل رہی تھی، اس میں میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انسان مسلسل ہجرت کر رہا ہے، اور ایک ہجرت ہوئی مسلمز کی جو انڈو پاک میں آئے اور انہوں نے اس کو گورن کیا۔ ٹھیک ہے، بینگ اے مسلم انہوں نے گورن کیا، لیکن ان کے پرسپیکٹ مسلم کے ایز اے مسلم اپنی جگہ تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی جو ٹیریٹریز تھیں ان کو بڑھانا تھا۔ جب وہ آئے اور یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے گورن کیا، اس کے بعد بینگ اے مسلم انہوں نے وہ ساری فیسلٹیز دوسری نیشنز کو دیں جو یہاں آلریڈی موجود تھیں، اور ایک اپنا امیج دیا یہاں پہ بینگ اے مسلم۔ اور جب انگریز آیا یا برٹشرز آئے تو وہ چینج آیا، اور جو نیشنز اس وقت ڈپرائیو میں تھیں یا اپنے آپ کو وہ سمجھتی تھیں کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن بیسیکلی تھا نہیں ایسا، کیونکہ پولیٹیکل بیسز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہر جگہ کے سینیریوز ہوتے ہیں اور ان سینیریوز کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ سیم جب پاکستان بنا اور پاکستان کی طرف ہم آئے اور یہاں ایک نیشن بلڈ ہوئی اور مسلمز نے ایک الگ ملک کی اپنے وہ کی ڈیمانڈ کی، تو اس میں بھی بینگ اے مسلم ایک ضرورت تھی ایک الگ نیشن کی، ایک الگ ٹیریٹری کی، کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں ڈفر کرتی تھیں ہندوز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان وجود میں آیا۔ آج کی نیشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں، جو آج کی جنریشن ہے پاکستان کی، اس کو اس حوالے سے چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس ختم کر دی ہے۔ اچھا، ہمارے میڈیا میں بھی ہمارے جو پہلے اسکولز کے اندر جو سلیبس ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن اب جو سلیبس آ رہا ہے اس میں اس انداز سے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ سر دیکھیں، تحریک پاکستان، تاریخ پاکستان، یہ تو پڑھائی ہی جاتی ہے، تو اس میں یہ ویسے ایک بات، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نصاب فرق ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم نے جو رولز بنا دیے ہیں، گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول، او لیولز،
اس میں کب پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں ایک پوائنٹر دے دیا جاتا ہے بیکاز آپ پاکستان سے پیپر دے رہے ہیں, آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ اتنی اس میں کوئی مطالعہ پاکستان نہیں ہوتا, کچھ وہ چیز نہیں ہے سر. سید گورنمنٹ لیول کے اسکولز جو ہیں وہاں پہ وہ چیز پھر بھی پڑھائی جا رہی ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر اسکولز ہیں اس میں وہ چیز اس انداز سے اب نہیں ہے. ابھی کسی بچے سے پوچھے 23 مارچ کی ریزولوشن بہت چھوٹی سی بات ہے, نشان حیدر کے نام سے ایک سلیبس کے اندر ایک وہ ہوتا تھا سبجیکٹ, مطلب وہ تھا جی تھا, وہ موسٹلی کتابوں سے جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ چیزیں تو ہیں نا, آپ جب اپنی سچی ایک بات ہے, بڑوں کا کال ہے, جو اپنی تاریخ بلا دے گا, اپنی ہسٹری بلا دے گا, اس کا مقام کہیں نہیں ہے, وہ کہیں نہیں. جو کویشچن آپ نے کیا تھا کہ نوجوان آج کل کا کیوں یہ بات کر رہا ہے, کیا اسے وہ سفر کرنا پڑا؟ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر اور وہی فلمیں دیکھ کر اور وہی سارا میوزک دیکھ کر آپ کو صرف اور صرف یہ ملک, یہاں آپ پیدا ضرور ہو گئے ہیں, اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ چینج کرنے کی جلدی ہوتی ہے اور آپ کو یہاں سے بھاگنے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جب وہ جا کر وہاں پردیسی کاٹتے ہیں, ان کو پڑتا ہے جو وہ 2 جنریشنز گزارنے کے بعد بھی دے آر پاکستانیز, وہاں پر وہ سیکنڈ نیشن ہی کہلاتے ہیں, سیکنڈ سٹیزن ہی کہلاتے ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, آپ اپنی جو پہچان ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جہاں سے آپ کی مٹی جڑی ہوئی ہے, جہاں سے آپ کا وجود جڑا, آپ کی پہچان وہی رہتی ہے. یہ فرق ہمارے بچوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. آپ جا کے کہیں بھی کسی بھی ملک میں پل ضرور سکتے ہیں, نوکریاں کر سکتے ہیں, اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں, ایون یہ کہ اپنی جنریشنز آگے سے آگے چلے جائیں جتنا مرضی, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ وہاں سیکنڈ سٹیزن ہی رہیں گے. اور اسی لیے اپنے, وہ کہتے ہیں نا, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اگر اپنے درخت سے, اپنی زمین سے آپ نہیں جڑے ہوں گے اور اس سے محبت نہیں کریں گے اور اس کے پانے کی وجہ نہیں سمجھیں گے. ابھی آپ نے وہیں بڑی سٹارٹ میں بات کی تھی کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے گھروں سے کوئی ایک آدھا, آپ ایک آدھے کی بات کرتے ہیں, کوئی 100 گھروں میں بھی 100 لوگ چلے جائیں تو بڑی ایک اکٹھے جنازے اٹھتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب آزادی کا نام لیا گیا تھا تب کیا تباہی مچی ہوگی, جب یہ تحریک چلی ہوگی تب کیا ہوا ہوگا. اس کا اندازہ یہ بچے صرف اس بات سے لگائیں, جب وہ ٹرین آئی تھی, آزاد ہونے کے بعد آئی تھی, اس پوری ٹرین میں سے, پوری ٹرین میں سے 1 یا 2 بندہ بچتا تھا. مجھے وہ اللہ بخشے وہ فلم سٹار حبیب صاحب, ان کے ساتھ میں ایک ڈرامہ کے سیٹ پہ تھا تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا. میں نے کہا جب پاکستان بنا تو آپ کی ایج کیا تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا کیا اس وقت واقعی صورتحال تھی؟ کہتے بہت تکلیف تھی. میں نے کہا کیا؟ جو ہندوستان سے ٹرین آتی تھی, جب اس کے دروازے کھولتے تھے اندر صرف خون ہوتا تھا اور لاشیں ہوتی تھیں. کہتے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہوتے تھے. ایسے واقعات ہوتے تھے آپ کو بتا نہیں سکتے. ہم لوگوں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے. اور اچھا اسی لیے ایک یہ بات دیکھیں کتنی سوچنے کی ہے کہ جتنے بھی یہ بزرگ ہیں ان سے آپ کہہ دیں کہ آپ کو US سیٹل کروا دیتے ہیں, آ جائیں. کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں دیکھیں انہیں پتہ ہے اس مٹی کی قدر کا, ہم لوگوں کو نہیں پتا. ذرا ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں, بات کریں گے مزید اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. جی عطا صاحب, تو بات ہو رہی تھی ہماری آج کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں ایسے پاکستان کے وجود پہ جو ایک شک ہیں یا ایک, تو اس کے پیچھے آپ کہہ رہے تھے کہ جو نصاب ہے, جو تعلیمات ہیں ہماری, وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم میرا خیال ہے رٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں اور رٹا لگائی ہوئی چیز جو ہے اس کا تو کچھ آپ کو وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. وہ آج کے جنریشن جو ہے, آج کی جنریشن آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے چیزیں پڑھ رہی ہے اور اسی پہ جو ہے عمل پہ رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ پاسٹ میں لوگوں نے کیا قربانیاں دیں, یہ ملک کس طرح حاصل کیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے, کرنٹ سچویشن میں بھی اس کی حیثیت کیا ہے, جغرافیکل حیثیت کیا ہے, اس کی پولیٹیکل حیثیت کیا ہے, انٹرنیشنلی پاکستان کی اس وقت کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی, جو اس وقت جتنے بھی مجھے میرے دوست, میری بہنیں, جو میرے بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم پاکستان آج مطلب پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ رول جو ہم واقعی ایزیلی پلے کر سکیں, کچھ نہ کچھ ایک قدم اٹھا سکیں, وہ کیا ہو سکتا ہے؟
ہم جس سیکٹر میں جہاں جو کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کو ایمانداری کے ساتھ نبھا جاتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ٹائمنگز ہیں اور میں نے اس میں وہ کام پورا کرنا ہے, اگر میں وہ کام پورا اس ٹائمنگ میں کر دیتا ہوں بلکہ اس سے پہلے کر دیتا ہوں, یہ ایمانداری ہے میری. کیا بات, صرف مطلب سرکاری اداروں میں ایسا ہونا شروع ہو جائے تو دیکھیں نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ہاں تو اس ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو سب پورا ایک ہی آپ کو آنسر دوں گی. جیسے کہ فہیم نے ایک کویشچن کیا تھا کہ نئی جنریشن کیوں سمجھتی ہے, صرف چھوٹی سی ایک بات کہوں گی, نئی جنریشن کے سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ دور سے بیٹھ کر دیکھنا بیٹا, بٹ دور کے ڈھول سہانے. جب پاکستان بنا تھا میں بالکل مانتی ہوں کہ انڈسٹری ان کے پاس رہ گئی تھی اور ہم خالی ہاتھ آئے تھے, لیکن تہی دامن آتے ہوئے ہمارا ایمان تھا کہ ہم نے اللہ پہ یقین رکھا تھا, دین کے لیے ملک کو رکھا تھا, ملک حاصل کیا تھا, اور اس بات پہ یقین تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے, اپنا ملک بنا لیں گے. قائد اعظم کے اوپر میں ہمیشہ جب بھی یہ سینٹنس مطلب دہراتی ہوں, یہ شعر, تو مجھے بالکل فٹ قائد اعظم پہ بیٹھتا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. تو یہ ٹوٹل ذمہ داری جو ہے یہ آپ پر تھی, آپ صرف اپنا ویژن براڈ کر لیں. جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انہوں نے کیا تھا, ان کے پاس انڈسٹری ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی باؤنڈریز لاک کی تھی. یہ میرے سے کویشچن پہلے بھی ہوا تھا, میں نے تب بھی یہ بات دہرائی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے خود پہ یقین کیا تھا. انہوں نے اپنے لیڈر کی بات پہ یقین کیا تھا کہ جو چیز بنے گی وہ میڈ ان انڈیا ہوگی. ہم نے اپنی کیا کیا, ہم برانڈ کانشیس ہو گئے اور ہم نے دوسروں کی طرف ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیا. کون آئے گا جو انویسٹمنٹ کرے گا, کون آئے گا ہماری مدد کرے گا. اپنی چیزوں کو اون کرنا شروع کریں, پاکستان کے نام کو اون کرنا شروع کریں, گرین پاسپورٹ کو اون کرنا شروع کریں, تو آپ کہیں کسی مقام پر کھڑے ہوں کہ ہم کچھ بھی کر لیں. ماں باپ چھوڑے نہیں جاتے. میں بڑی آسان مثال دے رہی ہوں, دنیا میں کہیں چلے جائیں ماں باپ آپ کو آگ کرتے ہیں, نکالتے ہیں, آپ ان سے لڑ پڑے, لیکن ماں باپ چھوڑے نہیں جاتے. جہاں جائیں گے آپ اپنے والد کی اولاد کہلائیں گے, آپ اسی نسل میں سے کہلائیں گے, آپ اپنے خاندان کا حصہ کہلائیں گے. پاکستان کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں, آپ پاکستانی ہیں, مرتے دم تک پاکستانی ہیں. ہاں, ہمارے پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہماری شناخت ہے, اور آپ کچھ بھی بن جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ اس شناخت کو, اس پہچان کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ہماری جڑیں ہیں, اور اگر آپ جڑوں سے الگ ہو جائیں گے تو آپ کبھی تناور درخت نہیں بن سکیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. سر میں آپ کے کچھ آخری جو ہیں وہ الفاظ شامل کرنا چاہوں گا اس میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے بتائیے کہ ہماری جو آدھی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے, یہ پاکستان کو عظیم الشان پاکستان بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس گیپ کہہ لیں یا ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے. دونوں چیزیں ہیں. گیپ اس وقت تک ہے کہ جب تک نوجوان یہ نہ سمجھ لے کہ جی میں نے کرنا کیا ہے اپنے لیے. جس دن وہ اپنے لیے کھڑا ہو جائے گا وہ آٹومیٹکلی اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کے نوکری کریں, کہیں جاب کریں. آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں آپ مختلف چیزیں مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو آگے لا سکتے ہیں, اور جب آپ اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں, اپنے ہنر کو آگے لے کر آتے ہیں, تو ملک خود بخود آگے جاتا ہے. ابھی بہت چھوٹی سی بات کروں گا کہ برانڈز کی بات کی, تو خواتین کے کافی برانڈز ہیں جو کہ پاکستانی ہیں اور بڑے اچھے چل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ خواتین نے اسٹارٹ کیا کام, اور آج ماشاءاللہ سے وہ برانڈز مارکیٹ میں آتے ہیں اور کمپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل برانڈز کو. ہم گاڑی بنا سکتے ہیں, گاڑیوں کا کام بڑا اچھا, مطلب ہم فورن گاڑیاں یا جو بھی کار اسمبلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں وہ فورن ہو رہی ہے, پاکستانی گاڑی کوئی نظر نہیں آتی. جب ہم JF-17 بنا سکتے ہیں تو گاڑی بھی بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر وہی عوام انہیں ہم نے صحیح راستہ نہیں دیا تو وہ ڈپلیکیٹ اور 2 نمبر چیزیں بنانے میں بھی سب سے آگے, تو ہمیں انہیں بالکل اچھا پلیٹ فارم دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مائنڈ ہے, آپ کے پاس مطلب وہ مین پاور ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, بس استعمال کرنے کی جو ہے نا ایمانداری وہ بہت ضروری ہے. پانی جو ہے وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا. یہ آج کے دن کا حاصل. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. میں اپنے مہمانوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. دوستو آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز اب ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے فہیم عباس نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.